رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نوح في العالمين صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارگاہ الہی میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انجمن حسینیہ کا یہ پرخلوص صفِ عزا بچھایا آپ محترم سامعین کی تشریف آوری پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت رسول کی عزت و عظمت کے صدقے منظور و مقبول فرمائے حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے وارث عزاداری یوسف زہرا کے ظہور میں اللہ تبارک و تعالی تعجیل فرمائے بیماروں کو خدا بند قدوس شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالح نصیب فرمائے جنہیں عطا کی ہے اسے آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو دعائیں میں زبان پہ لا سکا جو نہیں لا سکا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے جو ہمارے لیے بہتر اور مفید ہے آل محمد کے صدقے میں سب کے لیے منظور و مقبول فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے امام کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے آل محمد کے تمام عزادار دنیا کے جس خطے میں بھی وہ عزاداری سید الشہراء میں مصروف ہیں ان کی صحت سلامتی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے
آل محمد پر پرخلوص ثواب بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا موضوع امام حسین وارث انبیاء ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ ایک آیت علوی کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت امیر بیان علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں احذر ان یراک اللہ عند معصیتہ ویفدق عند طاعتہ فتکون من الخاسرین۔ حضرت فرما رہے ہیں ڈرو اس بات سے کہ معصیت میں تو خدا تمہیں دیکھے، لیکن اطاعت کی گھڑیوں میں تم اسے نظر نہ آؤ۔ جہاں اطاعت پروردگار کا معاملہ ہو وہاں تمہاری غیبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جہاں شیطان کی اطاعت کا مسئلہ ہو وہاں پر تمہیں غیب ہونا چاہیے۔ شیعہ اور محفل شیطان، اطاعت شیطان، یہ کوئی بننے والی بات نہیں، اور حضرت عام الفاظ میں نہیں بلکہ سخت الفاظ میں ہے احذر، ڈرو۔ یا علی کس سے؟ آپ ہمارے آقا و مولا، آپ مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ، جی اتنی عظمت، اتنی وقار، اتنی عصمت، اتنا علم، اتنا مقام، ہم آپ کے نام لیوا، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے، کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ تم میرے ہو لہذا مجھے تمہاری فلاح چاہیے، تمہاری نجات چاہیے، تمہاری ترقی مجھے پسند ہے، تمہاری عزت مجھے پسند ہے، تمہارا وقار مجھے پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم محشر میں آؤ تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں وہ دیکھو علی والے آ رہے ہیں۔ تم اس شان و شوکت کے ساتھ وارد ہو کہ دنیا والے حیران ہو جائیں کہ کیسے ہوتے ہیں علی والے۔ لہذا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، برحذر کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ آخرت میں تمہیں بشارت سنا سکوں۔ احذر ان یراک اللہ عند معصیتہ، اس سے ڈرو کہ اللہ کی جہاں معصیت ہو وہاں پر تو تم سہو، اور وَيَفْدَكَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، اور جہاں اطاعت الہی ہے وہاں تمہیں ڈھونڈتے رہیں اور تم نظر نہ آؤ۔ جی یہ اس بات سے ڈرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر میری بات نہ مانی، اگر میری بات نہ مانی، جو علی کی نہیں مانتا خود فیصلہ کریں وہ فائدے میں ہوتا ہے یا گھاٹے میں رہتا ہے۔ لہذا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں ہمیں پہچانو ہم کیا ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا فَوَيْتَ فَقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، اگر قدرت کا احساس کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ تمہیں خدا کی اطاعت میں طاقتور ہونا چاہیے۔ جہاں بندگی اور الہی نظام کے بقا کا معاملہ ہو وہاں تمہاری قدرت کا اظہار ہونا چاہیے، اور جہاں معصیت الہی ہو وہاں پر تمہیں کمزور ہونا چاہیے۔ گناہ کی بات ہو تو جو دعوت دے اسے کہو میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں علی والا ہوں۔
یہ نجس کام ہے، یہ گندا کام ہے. میں نے تو دنیا سے پردہ ہٹاتے ہی، جہاں سے منتقل ہوتے ہی، انتقال کرتے ہی جناب امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میرا دامن آلودہ ہو، مجھ سے بدبو آتی ہو. جی ایک بالکل امامت پر دلیل واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا یہ کنجوسی اگر نقل نہ کروں. اگر آپ چاہیں تو آپ سلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. سوال ہے، بچے غور سے سنیں. یہ ہمارے اماموں کی امامت پر یہ سوال دلیل ہے، کوئی غیر معصوم اس کا جواب نہیں دے سکتا. سائل نے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیات و السلام کی بارگاہ میں صلی علی محمد سوال کیا، کہا آقا آدمی گناہ کرتا ہے وہ فرشتے دیکھ لیتے ہیں، نیکی کرتا ہے پھر بھی فرشتے دیکھ لیتے ہیں. یہ گناہ اور نیکی کا جو ارادہ ہے، میں نے نہ نیکی کی ہے نہ گناہ کی، خالی سوچ رہا تھا کہ کسی کو کار میں لا کر تھوڑی سی چیٹنگ کر لوں. جی پھر کہا میں شریف آدمی ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میرے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے، کہیں اس سے چیٹنگ کرنے میں اس کی محبت میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے تو نور اور نار کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. لہذا میں نے تو دل کو خالص کر دیا ہے امام حسین کی محبت کے لیے، اہل بیت رسول کی محبت کے لیے. کسی اور کی محبت اور عشق میرے قریب نہیں آ سکتا، لیکن ارادہ کیا تھا. فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ وقت تھوڑا ہے زیادہ وضاحت نہیں کرتا، ٹو دی پوائنٹ چلو. امام نے فرمایا جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گلستان بن جاتا ہے، اس کے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. وہ خوشبو فرشتے سونگھتے ہیں تو کہتے ہیں بندہ خدا اللہ کی اطاعت کا ارادہ کر رہا ہے، اور وہ ارادہ نیکی ایک نیکی کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے. اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے بدبو آتی ہے. فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں خدا نہ کرے اس کا اور ہمارا آقا تو ایک ہے. یہ جب صبح کی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ رفع یدین بھی کر رہا تھا، ہاتھ بھی کھولے ہوئے تھا، دعائے قنوت بھی پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا تذکرہ رکوع و سجود میں بھی کر رہا تھا، لیکن اس نے ارادہ برا کیا ہے، بو آ رہی ہے. تو حکم ہے فرشتوں کو، جو دائیں کندھے پہ ہوتا ہے یہ حاکم ہوتا ہے بائیں والے پر، اور اس نے برائیاں لکھ لی ہیں، اس نے نیکیاں لکھ دی ہیں. کہتا ہے آپ نے تو ارادہ نیکی اس نے کیا تو لکھ لیا، کیا میں بھی لکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں. حتیٰ برائی کرنے کے بعد بھی وہ چاہے تو کہتے ہیں نہیں نماز کا وقت گزرنے دو. اگر نماز کے وقت یہ بارگاہ الہی میں چلا گیا اور کہا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، آل محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی فرق ہے. کل جہاں بات ختم ہوئی تھی کہ حضرت آدم کہ اتنا علم اور پھر مسجود ملائکہ ہوئے، شیطان نے اللہ کی بندگی نہ کی، تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ اللہ والے کون ہیں، شیطان والے کون ہیں. فرشتوں میں عبادت کا رنگ ڈھال کر اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈال کر بندگی کا اظہار کرنے والے منافق کون ہیں، اور صحیح معنوں میں الہی اطاعت کرنے والے کون ہیں. اس کے بعد بات چلتی ہے جو کہ بڑے اختصار سے میں چاہتا ہوں کچھ ایسی چیزیں آپ تک پہنچیں
کہ جو آپ کے لیے استدلال کا سبب بنے، جن کا منبع قرآن کریم ہو یا فرمان رسول اہل بیت اور رسول کریم ہو۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ 3 آیتیں پڑھی ہیں، 79، 18 اور 81 سورہ صافات۔ اس قسم کا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو قرآن کریم میں نہیں کیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، پورے عالمین میں جتنے عالم ہیں، اب عالم کتنے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں 18,000، کچھ زیادہ، کچھ تھوڑے، کچھ کم، مجھے عدد کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں ہر عالم میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں نوح پر سلام ہو۔ نوح قید حیات نہیں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، غور کرنا میری باتوں پر، نوح زندہ نہیں تھے، صدیاں گزر چکی تھیں جناب نوح کو دنیا سے گزرے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اعلان کرو نوح پر سلام ہو۔ کیوں؟ وہ ہمارے محسن بندے تھے، وہ ہمارے مومن بندے تھے۔ 2 7 شرطیں صفات بیان کی، وہ احسان کرنے والے تھے اور وہ اہل ایمان میں سے تھے، وہ مومن تھے۔ یہ لفظ مومن اللہ نے قرآن کریم میں لگا کر جناب نوح کے ساتھ مومنین کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ مومن اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب کرامت ہے۔ جی جناب شیخ صدوق نے خصال میں ایک حدیث نقل کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حضرت فرماتے ہیں مومن کی عزت کے سلسلے میں نبیوں کو اللہ نے مومن کہا، اور جو اہل بیت میں سے امیر المومنین کے پیروکار ہیں انہیں بھی مومن کہتے ہیں۔ لہذا کہا قیامت کے دن ہمارے مومن لوگوں کے بارے میں جو گواہی دیں گے اللہ اسی گواہی پر حساب کرے گا، انہی کی گواہی پر جزا ملے گی، انہی کی گواہی پر سزا ملے گی۔ بہت بڑا مقام ہے اہل ایمان کا، لہذا اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ پاک دامنی بھی ہونی چاہیے۔ آپ سب میری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے، ان سے سوال ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات حجت ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے شیعہ نقطہ نظر سے جو تا صبح قیامت حجت ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر جملہ حجت ہے، دلیل ہے، اس کی اتباع کرنی واجب ہے، اس کی اطاعت کرنی واجب ہے، اس کے کلام الہی ہونے کا یقین رکھنا واجب ہے۔ خوب، سلام و درود قرآن کی روح سے اس ہستی پر جو دنیا سے چلی گئی تھی پھر سے زندہ کیا گیا۔ خوب، وہ محسن بندے تھے، وہ مومن بندے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء میں آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے ذریۃ من حملنا
مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ کل کی بات ہے، بڑے ہی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس پوری تبلیغ کا پورا سرمایہ ایک کشتی پر بڑے آرام سے آ گیا. 950 سال کی زحمت، محنت، تھکا دینے والی. شیخ الانبیاء ہیں، بہت بڑا مقام ہے. توجہ کے ساتھ اگر حضرت نوح کی تھوڑی سی سمجھ آئے گی تو جب میں پھر استدلال کروں گا تو پھر عظمت امام حسین ذہن میں آئے گی. فضائل سمجھاتا ہوں، خالی فضائل پڑھتا نہیں ہوں. یہ میری خامی سمجھے یا خوبی سمجھے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فضائل آپ کے ذہن میں اتر جائے. کبھی کوئی کہے کہ تم دیوانے ہو، تمہیں نہ اپنا خیال ہے، نہ اپنے بچوں کا خیال ہے، نہ اپنی بیٹیوں کا خیال ہے، نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، جو ہی چاند نظر آتا ہے تم دیوانے ہو جاتے ہو. تو کہو ہمیں یہ دیوانگی فخر ہے اس پر، اور یہ ہمیں قرآن نے عطا کی ہے. یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری بندگی ہے، یہ ہماری اطاعت ہے، یہ ہماری نجات ہے. نعرہ حیدری. ایک علاقے میں تبلیغ کی، مختلف جگہوں پہ گئے. سورہ نوح کی آیات میں وہ بیان کروں گا. یہاں پر چونکہ یہ یہاں تک ایک باب حضرت نوح کا فضائل کا ہے، لہذا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں. حضرت نوح کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ حضرت نوح کے کہنے پر اللہ نے اپنی پوری مخلوق غرق کر دی. حضرت نوح نے جب کہا کہ بار الہ زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غور کرنا، انسان مکلف تھے، جن مکلف تھے، ان کی تو بنتی تھی. یہ جو حیوانات تھے جی، یہ تو مکلف مخلوق نہیں. ان پر نہ نماز واجب تھی، نہ روزہ واجب تھا، نہ حضرت کے پیچھے نماز واجب تھی، کچھ بھی نہیں. یہ جو اللہ نے ان کو مقام دیا، ان کا کام ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے. تو ان بیچاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے کہنے پر کہا، نوح اب تم جب کہہ رہے ہو میں سب کچھ قربان کر دوں گا. بڑی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت نوح کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر جتنے ذی روح تھے سب کو سوائے جوڑے جوڑے کے، کہ ان کو نسل چلانے کے لیے حضرت کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم تھا، تاکہ بعد میں ان کی نسل چلے اور آپ کی مشکلات آسان ہوں. اس کے بعد حضرت نوح جب کشتی میں سوار تھے، اب اللہ کہہ رہا ہے نوح میرا شاکر بندہ ہے. بڑا مقام ہے، غور کرنا. سب کچھ ختم کر دیا. مخلوق اللہ کو بڑی پیاری تھی. بعد میں کہا، بہت سے نبیوں کا ملتا ہے، کہا تمہیں کیا پتا مجھے اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے. لیکن ساری مخلوق قربان کر دی نوح کی شان پر.
نوح کی بات پر، نوح کی دعا پر، نوح وہ ہیں جنہوں نے 950 سال خود تبلیغ کی، بیوی ساتھ نہیں تھی۔ حضرت نوح اکیلے تبلیغ کرتے تھے، بیٹا بھی ایک ساتھ نہیں تھا، باقیوں کا بھی ملتا نہیں ہے کہ وہ بھی ساتھ تبلیغ پہ والد صاحب کے ساتھ باقاعدہ ایک جماعت بنا کر گئے نہیں۔ حضرت نوح نے اکیلے تبلیغ کی، مشکلات اپنے جان پر برداشت کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کے صدقے میں کیا کیا؟ پوری مخلوق کو پانی میں غرق کر دیا۔ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ ہیں حضرت نوح، ایک پہلو۔ دوسری طرف ہے وارث نوح، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، دین خدا کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے، مصطفیٰ کے کلام کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے، الہی نظام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ سبحان اللہ، کیا بات ہے، رضا الہی میں قربان کیا۔ بتاؤ حسین کو کیا کہا جائے؟ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہم عالم انسانیت سے یہ سوال کرتے ہیں، عزاداری سید الشہداء پر اعتراض کرنے والوں، آؤ نوح کے کردار کو دیکھو، نوح کے مقام کو بھی دیکھو، پھر وارث نوح کے مقام کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے لیے اللہ سے کہا کہ سب کو مجھ پر قربان کر دو۔ اللہ نے قربان کر دیا۔ حسین نے کہا میرے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ محمد والے محمد میں نے قرآن کریم کو چھانا، آیات کا مطالعہ کیا تو صرف سورہ فجر کی کچھ آیات نے مجھے کہا اگر نسبت دینا چاہتے ہو فرزند بطول کی طرف تو پھر یہ کہو اللہ نے جو ترانہ کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے حسین عام بندوں میں نہیں، تم میرے مخصوص بندوں میں آ جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا کہنے کو کہ میں سید الشہداء کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ چونکہ ابر عبد شکور قرآن نوح کو کہہ رہا ہے جی، تو سید الشہداء کو کیا کہا جائے؟ ہم تو وہی درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے شعور میں آتا ہے۔ ابھی شعر آپ سن رہے تھے اور کل میں نے حضرت کا فرمان بھی پڑھا تھا، ہماری عقلیں بہت محدود ہیں۔ کیوں؟ پاکیزہ نہیں۔ اگر پاکیزہ ہوں تو پھر ہمیں لطف آئے گا، محظوظ ہوں گے اطاعت محسون کرتے ہوئے، شوق سے، محبت سے۔ یہ بھی تقسیم حضرت امیر المومنین کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں جنت کے شوق میں، کچھ لوگ اللہ کی معصیت سے ہاتھ روکتے ہیں جہنم کے خوف سے، لیکن ہم نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ علی ابن ابی طالب اگر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں
تو اسے معبود مانتے ہوئے، اسے عبادت کا لائق مانتے ہوئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہذا فرمایا وہ پہلی عبادت تاجروں والی عبادت ہے، یہ دوسری عبادت جو جہنم کے خوف سے ہے یہ غلاموں والی ہے۔ آزاد انسان وہ ہے جو عشق الہی میں آ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو جناب شیخ صدوق نے اپنی خصال میں 2-3 دن وہ حدیث لاتا رہا، وقت نہیں بنا، مگر میں چاہتا تھا آپ کو سناؤں، شاید کل پھر اگر آپ نے چاہا تو، چونکہ حدیث لمبی ہے مجھے زبانی یاد نہیں، اس کا ایک جملہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کی خلقت سے پہلے 12,000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ جی اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، 12,000 سال جس حجاب میں رکھا وہاں صرف حضرت کی تسبیح یہ تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر اس تسبیح کا ہمیں ادراک ہو کہ کتنی پیاری یہ تسبیح ہے کہ 12,000 سال محمد مصطفیٰ نے عالم ملکوت میں صرف یہی ورد کیا۔ لہذا چاہیے کہ ہم اہل بیت رسول کی محبت کے ساتھ کسی اور محبت کو نہ جوڑیں، مقایسہ نہ کریں، ان کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد معصوم کا فرمان ہے لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی اور کا مقایسہ نہ کرنا۔ اور اگر ہم قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جو حضرت نوح کے بارے میں ان کی مشکلات بھی تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نوح کے آغاز میں جناب نوح، اس میں بھی بڑا لطف آئے گا آپ کو اگر آپ بہت توجہ کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ حضرت نوح کی بہت بڑی خصوصیت، قرآنی خصوصیت کشتی نوح ہے، اور حدیث میں آپ نے سنا ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین کشتی نوح کی مانند ہیں۔ حضرت امیر المومنین خود فرماتے ہیں پیغمبر خدا نے مجھے خود کہا اے علی تم بھی کشتی نوح کی مانند ہو۔ اور میں یہاں حاشیہ لگاتا ہوں کہ کشتی نوح صرف پانی سے بچاتی تھی، اور اہل بیت رسول وہ کشتی ہیں جو ہر مشکل سے بچاتے ہیں۔ اس کشتی نے ایک مدت محدود تک بچایا، جب تک پانی تھا باقی سارے وسائل پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ وسائل ہم شاید فارسی کا لفظ ہو، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے حضرت نوح کو کہا تھا کہ ان کو رکھ لو، سب کو پھر ایک پروگرام کے تحت کہ اتنا ڈیلی آپ کا خرچ ہے، اتنے عرصہ یہ جو ہے وہ پانی پہ رہے گی، لہذا اس وقت تک کشتی کے بعد پھر اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے، میں مدت بتاتے ہی نہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا کشتی زمین پر آ گئی اور لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ امام حسین کب دنیا سے گئے؟ سن 61 ہجری میں، اسی کے پہلے 10 دنوں میں، اور آج آپ بیٹھے ہیں 1438 ہجری میں۔ اس پورے عرصے میں جائیں تاریخ پڑھیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کسی کی اولاد نہ ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بھٹکا ہوا ہو، خالی یہ نہیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے پڑھا ہے سویڈن سے 4 لوگ گئے ہیں مشہد الرضا
امام رضا کی بارگاہ میں جنہوں نے جا کر ولایت و امامت کا اقرار کیا. مسلمان خالی نہیں، وہ شیعہ ہوئے ہیں. اور یہ 40 حسینی ہے کہ ہزاروں پیاسان ہدایت کو آج تک ہدایت کر رہے ہیں. یعنی حضرت نوح کی ہدایت کا سلسلہ، اور کشتی کو بھی دیکھ لیں، اور ادھر سے نواس رسول کی ہدایت اور نجات کے راستے کو دیکھ لیں. بس آپ کی توجہ. اور اس کے بعد چونکہ 2 محرم کو امام کربلا میں آ گئے تھے، لہٰذا میں نے آج سے ہی شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے. اور سب سے پہلے امام کے وکیل کا تذکرہ کروں گا. نجات کے ذریعے سے حوالے سے جو نئی نسل ہے انہیں وہ ادراک نہیں جو پرانوں کو ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں محبت اور توجہ میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں. سفینۃ البحار میں یہ روایت منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہا ہے فرزند رسول، ہمارے قبیلے میں ایک عورت فوت ہو گئی، دفن کرتے ہیں، زمین باہر پھینک دیتی ہے. قبر میں باقاعدہ دفن کرتے ہیں لیکن زمین باہر پھینک دیتی ہے. ہمارے لیے مسئلہ ہے، یہ عبرت ہوتی ہے. توبہ کا دروازہ اللہ کھولتا ہے کہ لوگ شاید عبرت حاصل کریں. مولا کیا کریں کہ زمین اسے قبول کر لے. سب پریشان ہوئے. اور ایسے موقع پر انسان کو توبہ کا احساس ہوتا ہے کہ بارے اللہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. امام نے کیا کہا؟ کہا جاؤ میرے جد کی تربت تھوڑی سی ساتھ رکھ کر دفن کرو. امام حسین کی یہ خاک شفا تھوڑی سی سجدگاہ. میں اسے سمجھا، میں نے کہا یہ شیعوں میں شاید اسی وقت سے امام کے کہنے سے کہ ان کی عزت محفوظ رہے، جب دفن کرو تو ساتھ سجدگاہ کے دفن کر دو تاکہ زمین کو جرت ہی نہ ہو اسے باہر اگلنے کی. خاک شفا رکھی کفن میں اور وہی گناہگار خاتون دفن کی تو اس کی عزت خدا نے رکھ لی. پھر یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. سید حجت کو قمری یہ مرجع تھے، اپنے وقت کے قم میں تشریف فرما تھے. حضرت معصومہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی تھی اور گناہ کرتی تھی. گناہ خدا نہ کرے، انسان امام بارگاہ میں گناہ کرے، مسجد میں گناہ کرے، معصوم کی زری پر جا کر گناہ کرے، لیکن دوستو اگر عادت پڑ جائے تو پھر ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے گناہوں کی شاید توبہ. جب امام بارگاہ میں جب آئیں تو انا عداوت وہ ساتھ لانے والی چیز ہے. بارگاہ امام حسین میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہو وہ لے کر آ جائیں تو اہل بیت کو پتہ نہیں چلے گا. پھر آپ نے امامت کو نہیں سمجھا. اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کے بارے میں قضاوت آسان ہوتی ہے. وہ بھی قدورت لے کر آتا ہے، وہ خود سے برا ہے، وہ خود سے برا ہے، وہ میری ریسپیکٹ نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ نہیں. کسی کو کیوں کہتے ہو؟ خود سے پوچھو کہ میں صاف ہوں اس کے بارے میں. یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ ایک عزادار ماتمی مثال کے طور پر، سب سے پہلے یہاں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے اناد کریں امام بارگاہ میں. یہ کتنی بری بات ہے. مولوی صاحب وہ مولوی صاحب ہیں، وہ بھی امام حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں. تو ہم اسی طرح پھر فاکر صاحب، نوح خان صاحب، عزادار صاحب، ٹڈے دار صاحب، سارے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا ہاتھ زری سے چپک گیا. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں عبرت کے لیے.
خوب ہاتھ جب آدمی لگاتا ہے مس کرتا ہے ہاتھ چپٹ جائے تو آدمی بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے. یہ آغا حجت کے دور میں ایک مرجع ہیں جی ان کے دور میں یہ ہوا. اب سارے لوگ حیران ہو گئے, کاٹ لیں ہاتھ, یہ تو گناہگار ہے, یہ علامت ہے کہ اس کا ہاتھ. کہا اس کا نجس خون معصومہ کی بارگاہ میں. تو کہا آغا حجت مرجع ان کے پاس تھے, کہا یہ مسئلہ ہوا. کہا تھوڑی سی خاک لو, خاک شفا پانی میں ملا کر ڈالو. آغا حجت کے کہنے پر وہی خاک شفا جس کے ہم اعتبار نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, آپ سے نگاہ اٹھائیں تو بوسہ دیں, پھر اسے رکھیں, اٹھا کر رکھتے ہوئے بوسہ دیں. منع ہے خاک شفا اس سائڈ والی جیب میں ڈالنا, یہاں والی جیب میں ڈالیں, خاک شفا ہے. جب وہ پانی ڈالا خاک شفا سے ملا ہوا تو حضرت معصومہ کی بارگاہ سے نجات مل گئی. یہ ہیں امام حسین جن کے سفیر کے لیے ہم نے آج امام کو فرصت ہے. ہر آدمی خود سے سوچے. حضرت امیر المومنین نے رسالت مآب سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا آپ کو عقیل سے پیار ہے؟ کہاں یا علی عقیل سے پیار ہے؟ دو راہ پیار ہے. ایک عقیل ابو طالب کو پیارے تھے اس وجہ سے, اور ایک عقیل کی وجہ سے. پھر یہاں رسول اللہ رو پڑے, کہا یا علی ان کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا اور مومنین اس پر گریہ کریں گے. روایت کے الفاظ ہیں خود رو پڑے اور اتنے روئے کہ حضرت کے رخسار سے آنسو گزر گئے, اور حضرت کے قدموں پر عزت تھی, مصیبت تھی. تھوڑے جا چلیے کربلا. کربلا جو ہو کے کوفے, امام حسین دے وکیل بڑا ہی اعتماد ایسی. کوفے والوں نے آکھیا کہ میں اپنے خاندان جو مورد اعتماد اپنے بھائی مسلم ابن عقیل نو بھیج رہے ہیں. وقت چونکہ محدود ہے میں بڑے اختصار سے پڑھوں گا, لہذا حضرت رمضان المبارک کے آخری ایام میں چلے اور شوال کے اوائل میں کوفہ پہنچے, مختار صفی کے گھر میں ٹھہرے. 18,000 لوگوں نے آ کر جناب مسلم ابن عقیل دے ہتھاں تے امام حسین دی بیعت کی. جڑے لوگ مصائب سمجھ کے رون دے قائل ہوں, یہ اہتمام ہون تو بعد ہون حضرت خط لکھ چھوڑے بھئی مولا آ جاؤ, 18,000 بندہ بیعت کر چکا. دکھ ہی حضرت عقیل نو جناب مسلم اے ہے سی جی. جداں امام دا خط پہنچیا 8 ذی الحج میں امام نے مکہ چھوڑ دیتا, 8 میں حضرت مسلم نے قیام کیا. بڑے اختصار ہے, بالکل مشاہد تیار. ابن زیاد بھیش بدل کے کوفے آیا, عشق دا اون ہے سی لوگ چھوڑ گئے. امام زمانہ دی محبت اشعار پڑھنا لیاؤ, اپنے دلوں نو پکا کر لو کہ دا یہ نہ ہوئے کہ زہرا دلال دی آواز بلند ہوئے تے اسیں اپنے پتران اپنے کم دی محبت لبیک نہ آکھ سکیے. اس عبرت در سے کہ لوگاں بیعت کی تھی. ایک ابن زیاد آیا اور اس نے کچھ نو لالچ اور کچھ نو ڈرایا, لوگ بدل گئے. دھوکے دنال ہانی نو دربار بلایا, ہانی کو لو جناب مسلم تا مطالبہ کیتا. ہانی نے جواب دیتا, فرمائے دین ابن زیاد مسلم ابن عقیل آل محمد دا ایک بچہ بھی اگر میری پناہ چھوڑے میں مر ویسا تیرے حوالے نہیں کرتا. اس نے ماریا,
اس دی خبر حضرت مسلم نے ملی. حضرت کول چارہ کونے سی 4000 بندہ موجود ہے سی جہاد واسطے اسپیشل کہ جنہاں نے حضرت دی آواز تے لبیک آکھنی ہے. باقی یہ جی تمام ہو رہا سی. یہ 4 اس گھر دے طرف جائے. حضرت نے اعلان جہاد کیتا. یہ 4000 بندہ نکلا ہے. دارالامارہ دا گھراؤ ہو گیا. دن بھر کچھ منٹ لڑائی ہوئی. تھوڑی جی جنگ تو بعد یہ محصور ہو گئے دارالامارہ اور دروازے بند ہو گئے. تیرہ نال لڑائی شروع ہویا کہ کسی دی ماں آئی پتر دبان آپ کے لے گئے. کسی دی بیوی آ گئی. ہولی 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 لوگاں ساتھ چھوڑ دے. قبلہ مغرب دی نماز پڑھی نے. نمازی آئے. عشاء دی نماز تے نمازی بہت تھوڑے رہ گئے. بڑی معتبر روایت شاید تواڈے واسطے نویں ہے لیکن روایت پرانی یعنی پرانی کتاباں دے وچ اور اے عظمت اہل بیت رسول ہے. 30 بندے میں پڑھیا کہ عشاء دی نماز تو بعد بھی آئے. حضرت فرمایا بھئی ہن میری ذات نو خطرہ مقصد پورا نہیں کر سکیا تو ہن اجازت ونجو اگر ہو سکیو نے نا تے میرے آقا دی مدد کرے آئے. انہاں نو بھیج دیتا نے. تھوڑا جا سوچو ہن کوفے حضرت نویں سن. حالات بدل گئے. ہکلے رہ گئے. سارا دن جنگ وچ بندہ جو چلے ہوندا کھاؤن بھی نہیں ملدا. ایمرجنسی دی جنگ ہے. قبلہ ساتھیوں نو ٹور کے ہن جناب مسلم کوفہ دی گلیاں چ پھر رہے. کدی ایک گلی کدی دوجی گلی جڑے لوگ سمجھ کے رون دے قائل. کرفیو ہے سی کوئی نظر نہیں سی آندا. وہ گھر ویندا. سوچو نا جس دا گھر کوئی نہیں راہ دسنا دا کوئی نہیں اور حضرت مسلم نو اے درد کھا گیا جی کہ میں تا اپنے آقا نو لکھ بیٹھا. نال زینب و کلثوم آ رہی ہیں. یہ بہت بڑا صدمہ ہے سی عزاداروں. چل دے تھکے تے ترٹے ہوئے. ایک گلی دے وچ جد آئے نا ایک خاتون تے نظر پئی جیڑی کسے دی انتظار چاہی. اس دی حضرت والے پاسے توجہ نہیں ہوئی. آ کے کھڑ گئے. بس توجہ میں کرونی لینا تو اپنا مقدر. کھلوتے وہ پھر بھی نہیں بولی. پھر میرے آقا سلام آ گیا. اس سلام دا جواب دیتا. پھر بھی جیڑی توجہ چاہی دیا اس نے. پھر فرمیندے حلی شربت من الماء. سوال کرنا پوے نا کریم نو بڑا اوکھا ہوگا. پانی منگیا نے. قبلہ آئے چونکہ مومن آئی اس پانی پیش کیتا. پانی پی لگے نا تاریخ دے الفاظن اتنے تھکے ہویا ہے ہٹ کے نا تے دیوار دی ٹیک لئی نے تے تھکے ترٹے ہوئے حضرت مسلم بہ کے پانی پی. گلاس واپس کیتا نے. ازاداروں ہون جتا ہی واپس آئی نا اس دی نظر پہ یادی عبد خدا پانی دے پی لے. کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں. اپنے گھر لگ رونا لے آؤ میری جان قربان ہو ونجے. ہن جدا دیے اپنے گھر لگ ونجو. مولا حرکت نہیں کی تھی اس توجہ دے نال ویکھنا شروع کی دے. عبد خدا کوفے دے حالات خراب ہیں.
میں درانا اولے اولے لبلے حسن فرمایا سی جیندہ گھر ہوئے ہو تا گھر ونجے قبلہ جدائیں دی نظر پہیے توجہ دنال وے کیا دیئے کیا تسا مسلم اولے اولے فرمائے دینا میں مسلم میں حسین دا ظفیر قبلہ اس نے ہاتھ جوڑے نہ روگے رد کریں دیئے مولا لنگا تیری کنیز دا گھرے قبلہ سرکار تشریف لے گئے نے اس میں لیدہ کمرہ کھول دیتا ہے عزت کی دیئے ان جدہ سارا کچھ میسر ہوئے کھانا لے آئیے مسلم کھانا کیویں کھاوے میں آدھا بھکھے آئے پیاسے آئے پانی تے پی لے آنے لیکن جناب مسلم نونیاں بھلدا امام حسین دی عزت جانا نالا مسلم زینب تے کلثوم دے پردے سمجھنا لا مسلم ان آرام نہیں آؤندا حالات بدل گئے میں تل گیا 18,000 نالے لگاؤ نہیں میرا سردار میں اکلا رہ گئی میں مدینے درائی دسنا لا کوئی نہیں اجرکم اللہ مضمون میں سونا مختصر پیا کرے نا منزلہ ودھا ٹیم تھوڑے ہی پرسہ دین واسطے محرم چند دن دا مہمانے اج تریجی راتے قبلہ دا صبح صادق نمودار ہوئیے توارد کریں دی آقا آرام نینے کیتا نہ اتنا کھانا کھادا نے نہ آرام کیتا نے فرمائے دن جا میں تھوڑی جائی میں نیند کیتی ہے میں نو چاچا علی خوابج ملین میں نو فرما رہے مسلم العجل جلدیا شانو تیری انتظار ہے میں نو سمجھ آ گئی ہے میری زندگی دی آخری راتیں اجرکم اللہ اس تا بیٹے توارا ماں دے کولو پوچھ دے اماں کہ تا اس کمرے جنائے ویدی تالی اس پتر اسرار کیتے آدھی لال قسمہ جمعون تو بعد آدھی میرا پتر بڑا افتخار امام حسین دے سفیر مسلم ابن عقیل ساڑے مہمانن قبلہ اس لئین نے جدہ مادن آلہ دو پیمان کر لے آئے لیکن جدہ صبح ہوئی ہے سدھا دربارج گئے محمد بن اشعث دے کول آدھے کن پہ ڈھڑیں دے ہو کن پہ گلیں دے ہو مسلم چاہی دے ساڑے گھر لے قبلہ 500 فوجیاں دا دستائے جناب مسلم چکے بہادر سن ہاشمیاں گھوڑیاں دیاں ٹاپا دی آواز سنی نے لباس جنگ دے بے تن کی تانے کمرے جو باہر آئیں تو آئیے آگے رد کریں دیئے آقا میں مہمان نوازی پوری نہیں کر سکی قبلہ موت سرتے ہوئے عظمت جناب مسلم ابن عقیل دی فرمائے دیں تو اپنا قدا کی دے میں رسول اللہ دی بارگاہ جو تیری شفاعت کرے تا اجرکم من اللہ قبلہ ہن میرا آقا یادی سرکار اندر رہو مولا فرمائے دیں تین نہیں بتا میں ہاشمیاں تو لو دوائے میں نہیں پسند کریں دا ایک کمینے تیرے اندر آون میں آدھا مسلم تنو دے اتنا پر دے دے سازا جنہ دے بارے لکھے یو بھی ہو دیا پہین کو غالے بڑے بے حیاء ہو گئے اجرکم من اللہ عزاداروں میرے آقا نے جنگ شروع کی تھی
ارمان ہی ہوئے تنگ گلین مارن آلے ڈیرن مریمن اللہ کلے اتنے بادرانی کہیں ویلے کہ ظالم نو بات نب کے پھینکنا مکان دی چھتے ونیا ڈیر سارے لوگنو مارن تو بعد شخص نے لکھے ابن زیاد نو من فوجی اور چاہی دین قبلائے اس نے جواب دیتے 500 بندہ ایک نو مارن والدے یادے تینو جو نہیں بچائے ہاشمی جوانے کوئی میں کوفے دیکھ قتل دوگا دنال جنگ نہیں پیا کردہ فوج اور بید فوجی آئیے دے لینا دے کوئی ہیلہ تلاش کر روئے دیا کر لئی ہون جنگ دا نقشہ بدلے ہوئے کچھ لوگ مکانہ دیا چھتا دن جی کس نو پتھر مل دے پتھر مرے دے تیر مل دے تیر مرے دے جنگ کریں دیا دن جدا فاقہ ہوئے آگ دیوار نال ٹیک لاکے اولے اولے آکے نا میرے اللہ میری قسمت آج میرے نال اکبر ہوئے عباس ہوئے میں دسا ہاشمیہ نال جنگ کی میں کریں دی اجرکم اللہ ازاداروں لڑ دے بالآخر روایات اختلاف ہے یا دھوکے دینا ایکے گرے نہیں جناب مسلم ایکے نہ گرفتار کر جناب مسلم او مظلوم ہے جیڑا کل تھیں امیرہ دین بھلے تے غریب ہو بہت بڑی مظلومیت ہاتھ پیر بند لینا ہے لے آئے دارالامارہ دے دروازے تھے سمجھیں کتنے زخمی پیاس لگی ہوئی ہے پانی منگیا نا قبلہ پانی دا منہ دی طرف کرن دا ارادہ کیتا نا کہ خون جھنے واپس کیتا نا دوبارہ تیسری دفعہ جدہ پانی سامنے آیا دندان مبارک گر گئے ہون اندازہ لا کتنے زخمی ہیں کیونکہ میں بہ چھوڑے سن چھوڑے پوچھ اس کو لو جس نے سفیر بنا کے گھلیا جس نے آنکھیں تھے جناب ہمیں امام حسین متھا احرام چھوڑ دیتے عزادار میرے مولا دی دربار پیش کیتا نے آج تائیں سے واسطے امیر مسلم آکھیا ویندے ہون جدن لے گئے سلام نہیں کیتا الہین خوش آمدیا دن امیر نو سلام کرو فرمائے دن میرا امیر ہوئے جنوں لکھ چکا بھینی نہ لے گیا عزاداران سید الشہدائن لہینہ نے فیصلہ کی دے میں نیادرانا ان دارالامارہ دی چھتا لے پازے ٹرنی اولے اولے آدن انہا للہ و انہا الیہ راجعون ایک کلمہ پڑھن دے بادر انہیں لہینہ دے مسلم تیرے دے بادر نو رونا نہیں چاہیدہ روگے آدن میں اپنے آپ نو تا نہیں پیا روندا میں زہرا دلال نو لکھے میرا کا کوفے اونا لین نال بھیڑین تو سب فلم دے وچ کیوں سی دارالامارہ بڑی اچھی منظر ہے قبلہ تھوڑا جیا تصور کر ہن جدن دارالامارہ دی چھتے گئے مکے والے پاسے کر کے آدن السلام علیک یا ابا عبداللہ میرا سلام ہوئی زہرا دا بجڑا قبلہ اینا تلوار چلائیے جسد نو زمین دے سپرد کیتے ہن آپ سمجھوائیں کہ ہوئے پنجابی دا شاعرہ دے اسلام آدائے غسال دے ویلے کہ ہاتھ میت نو سخت نہ لاؤ کرو کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ پڑے دفناؤ کیڑا جرم عقیل دے پتر دا یو گال
میں کو سمجھا کیڑا مذہب دے پالا شکر سیاں نہیں سمجھے آدھار میں بتا دا اسلام آدھائے غسل دے ویلے ہاتھ میت نو سخت نلا کرو کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ پڑے دفناؤ وہ کیڑا جرم عقیل دے پتر دا یا گال میں کو سمجھاؤ کیڑا مذہب دے پالا شکر سیاں بازاراں وچ پھرواؤ ماتم حسین